اب یہاں جو سمجھنے کی بات ہے وہ اسی یونٹ میں سب سے پہلا جو سبق ہے فقہ و قانون اسلامی کا بنیادی تعارف۔ تو ہم نے سب سے پہلے لفظ فقہ کی وضاحت کرنی ہے۔ فقہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، فقہ یفقہ فقہا، اس کے معنی ہوتے ہیں سوجھ بوجھ حاصل کرنا، کسی چیز کے بارے میں جاننا، جانکاری حاصل کرنا۔ اور ایک حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، یفقہ یہ اسی فقہ سے نکلا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو یہاں پر فقہ کا لفظ سمجھ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اس کی اصطلاحی تعریف وہ یہ ہے کہ ہوا علم باحث عن احکام الشرعیہ المستنبط عن ادلتها التفصیلیہ، یعنی ایسا علم جس میں احکام شرعیت سے بحث ہوتی ہے اور ان احکام کی وضاحت ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اس بات کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ شریعت کا یہ حکم تفصیلی دلائل سے مستنبط ہے۔ آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت یوں سمجھ لیں۔ دیکھیں، اسلام ایک پورا ضابطۂ حیات ہے، ایک پورا نظام زندگی ہے۔ اس میں بنیادی طور پر 5 بڑے شعبے ہیں، جیسے میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ اسلام کے اندر سب سے پہلا اور بنیادی شعبہ ہے وہ عقائد کا ہے۔ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت، آخرت، فرشتوں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان، یہ ساری چیزیں یہ عقائد کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا شعبہ ہے اسلام کا وہ ہے عبادات کا۔ اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور بنیادی عبادات ہیں۔ پھر اس میں فرض عبادات، پھر فرض عبادات کے ذیل میں نفلی عبادات، اور یہ پورا ایک تفصیلی چپٹر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا تیسرا بڑا شعبہ ہے عقائد، عبادات کے بعد معاملات۔ معاملات میں اسلامی طرز زندگی کے تفصیلی معاملات سے بحث ہوتی ہے۔ اس میں جو چیزیں زیر بحث آتی ہیں ان میں مثلاً خرید و فروخت کے اسلامی احکام کیا ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پر ہم تفصیلی طور پر آگے ایک چپٹر میں پڑھ لیں گے، جس میں اس بات کی وضاحت ہوگی کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے۔ تو معاملات میں اسلام کے معاشی نظام پر بات ہوتی ہے، معاملات میں اسلام کے عدالتی نظام پر بات ہوتی ہے، معاملات میں حدود و قوانین پر بات ہوتی ہے، معاملات میں اسلام کے سیاسی نظام پر بات ہوتی ہے۔ سیاسی سے مراد اسلام کا نظام حکومت کیسا ہو، یہ تفصیلی چیزیں معاملات میں آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد معاشرت ہے۔ اسلام کے بنیادی بڑے شعبوں میں معاشرت، انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کی مختلف نوعیتوں میں مختلف حیثیتیں بنتی ہیں، کہیں وہ بھائی ہے، کہیں وہ باپ ہے، کہیں دکاندار ہے، کہیں گاہک ہے، کہیں استاذ ہے، کہیں شاگرد ہے۔ تو اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض متعین ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے اسلام کی تفصیلی تعلیمات معاشرت میں آتی ہے۔ اس کے بعد اسلام کا جو 5واں بڑا شعبہ ہے وہ اخلاقیات کا ہے، کہ اسلام انسان اچھے اخلاق سے متصف ہو اور برے اخلاق کو زائل کر دے یا اس کا ان برے اخلاق کو دبا دے۔ یہ اسلام کے جو شعبہ ہے وہ اخلاقیات میں اس پر بحث ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں، اس میں اسلامی زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، خرید و فروخت کے معاملات ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے اور وراثت ہے۔ یہ ساری کی ساری تفصیلات ہیں شریعت کے احکام کی۔ تو اب شریعت کا کون سا حکم کہاں سے ثابت ہوتا ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ ساری کی ساری گفتگو علم فقہ میں ہوتی ہے۔ مثلاً آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، تو وضو کے اندر آپ بہت سارے کام سر انجام دیتے ہیں۔ مثلاً ہاتھ دھونا ہے، چہرہ دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، پاؤں دھونا ہے، اور اس کے علاوہ پھر آپ نماز میں آتے ہیں تو آپ کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے اور جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ پھر جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ مختلف مسائل ہیں بہت سارے۔ تو یہ مسائل کہاں سے ثابت ہوتے ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں علم فقہ میں آتی ہیں۔ اس طرح آپ روزہ رکھتے ہیں، سورج صبح صادق ہونے سے پہلے آپ نیت کر لیتے ہیں روزے کی، اس کے بعد غروب آفتاب تک آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں اور دیگر محظورات سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں شریعت کے احکامات ہیں، یہ سارے کے سارے احکامات علم فقہ میں زیر بحث آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان موضوعات پر ہم اپنے موقع پر تفصیلی بات کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ علم فقہ شریعت کا وہ علم ہے، وہ شریعت کے قانون کا وہ علم ہے جس میں شریعت کے تفصیلی احکامات کی وضاحت ہوتی ہے، اس بات کے ساتھ ساتھ کہ شریعت کا یہ حکم یا یہ مسئلہ کہاں سے ثابت ہے۔